یہ دلچسپ ہے کہ اس طرح کا ہولناک دن تاریخ کا سب سے بہترین دن بھی ہو سکتا ہے۔ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے اور آج میں آپ لوگوں سے جمعۃ المبارک کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جمعۃ المبارک وہ دن ہے جسے ہم مقدس ہفتہ کہتے ہیں، جس کا آغاز کھجوروں کے اتوار سے ہوتا ہے اور یہ عید الفصح یا جناب مسیح جس اتوار کو دوبارہ زندہ ہوئے اس پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور ان دو اتواروں کے درمیان جمعے کو جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے، اور یہ مقدس جمعرات کے بعد آتا ہے۔ اب کھجوروں کے اتوار کے دن جناب مسیح ایک گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں موجود بنی اسرائیل خوشی منا رہے تھے اور جناب مسیح کو اپنا بادشاہ اور اپنا مسیحا قرار دے رہے تھے، اور جناب مسیح کے اور ہمارے بھی مسیحا ہیں، شاہوں کے شاہ ہیں اور ہادی برحق ہیں، جو ہمیں گناہوں سے نجات بخشنے آئے تھے۔ اور مقدس جمعرات کو جناب مسیح نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عید فصح منائی اور انہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا ایک نیا حکم دیا، کیونکہ وہ ان سے محبت کرتے تھے، اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اور جناب مسیح نے اپنے صحابہ کرام کے پاؤں دھو کر ایک مثال پیش کی اور اس کا مطلب بتایا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جو خادمین میں سب سے نچلے درجے کا خادم کیا کرتا تھا، نہ کہ شاہوں کا شاہ۔ جناب مسیح نے ایک دوسرے کی خدمت کر کے ہمارے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ آخری کھانے میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان میں سے ایک ان کے ساتھ غداری کرے گا، اور حضرت پطرس کو بتایا کہ مرغ کی بانگ سے پہلے وہ 3 بار انکار کریں گے۔ اور اس جمعرات کو سورج غروب ہونے کے بعد اسی لمحے جمعۃ المبارک شروع ہوا۔ ان دنوں ہم میں سے زیادہ تر لوگ آدھی رات سے شروع ہونے والے نئے دن کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ نئے سال کے موقع پر ہر کوئی رات گئے تک جاگتا ہے، اور کیونکہ یہ ایک نئے سال کا نیا دن ہوتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ سورج طلوع ہونے تک دن کا آغاز نہیں ہوتا، لیکن بنی اسرائیلیوں کے لیے دن کا آغاز سورج غروب ہونے سے ہی ہوتا تھا۔ جمعرات کو سورج غروب ہوتے ہی جمعۃ المبارک کا دن شروع ہو چکا تھا، اور جس جمعے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جسے جمعۃ المبارک بھی کہا جاتا ہے، وہ بلا شبہ تاریخ کا خوفناک ترین دن تھا۔ جناب مسیح اپنے صحابہ کے ساتھ آخری کھانا کھا رہے تھے تو یہودا غدار وہاں سے چلا گیا۔ یہودا غدار ان کے 12 صحابہ کرام میں سے ایک تھا اور آپ کے قریبی دوستوں میں سے بھی تھا۔ یہودا جناب مسیح کو دھوکہ دینے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد جناب مسیح اور صحابہ کرام دعا کرنے کے لیے ایک باغ میں چلے جاتے ہیں، اور جناب مسیح ان سب کو بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن صحابی نہیں سمجھ سکے۔ لیکن جناب مسیح نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ کچھ دیر باغ میں موجود رہے اور ان کے صحابی سو گئے تو یہودا غدار نے سپاہیوں کو جناب مسیح کی طرف اشارہ کروایا، جناب مسیح کو گرفتار کروا دیا۔ انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں بنی اسرائیل کے مذہبی پیشواؤں کے سامنے پیش کیا گیا۔ تمام صحابی بکھر گئے، وہ چلے گئے، لیکن حضرت پطرس ایک طرح سے ان کے آس پاس ہی تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا وہ جناب مسیح کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے صبح تک جناب مسیح کے ساتھ ہی نہ ہونے پر 3 بار انکار کیا تھا، جیسا کہ جناب مسیح نے فرمایا تھا۔ اور مذہبی رہنماؤں نے جناب مسیح کو موت کے گھاٹ اتار دیا، حالانکہ جناب مسیح نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کچھ غلط نہ کیا تھا۔ پر بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھیں، ان کے پاس وہ تمام قوت نہ تھی جو پہلے تھی، کیونکہ رومی ان پر تسلط تھے اور اسرائیل کو فتح کر لیا گیا تھا۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے مذہبی رہنما کہیں کہ جناب مسیح کو قتل کر دیا جائے تو وہ انہیں قتل کر دیں، لیکن رومی حکومت نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رکھی تھی۔ اگر کسی کو پھانسی دی جاتی تھی یا سرکاری طریقے سے سزا دی جاتی تھی تو رومی حکومت کو عمل کرنا ہوتا تھا۔ بس وہ جناب مسیح کو رومیوں کے پاس لے اور مطالبہ کیا کہ جناب مسیح کو صلیب دیں۔ وہی لوگ جو اس سے قبل کھجوروں کے اتوار پر جناب مسیح کی حمد و ثنا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے مسیح ہیں، مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں قتل کیا جائے، اور نہ صرف سزا ہی دی جائے بلکہ خوفناک اور ہولناک طریقے سے سزا دی جائے۔ اس طرح رومیوں نے جناب مسیح کو تشدد کا نشانہ بنا اور پھر انہیں صلیب دی گئی اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور اس طرح جمعۃ المبارک کا آغاز جناب مسیح کو ان کے بہترین دوستوں میں سے ایک کی طرف سے دھوکہ دیے جانے سے ہوتا ہے، پھر ان کے اپنے لوگوں نے نعوذ باللہ ان پر لعنت بھیجی، اور پھر ایک انسان کو ملنے والی بدترین موت کا انہیں سامنا بھی کرنا پڑا۔ اب اگر آپ عید الفصح کی کہانی جانتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ کہانی کا اختتام نہیں، جناب مسیح مردہ نہیں رہتے۔ اگر جناب مسیح کی موت اور دوبارہ زندہ ہونے کی کہانی میں کوئی اچھائی تھی تو وہ ان کا دوبارہ زندہ ہو جانا تھا، ہے نا؟ جیسے کہ وہ اتوار جس کو آپ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، یہ اچھا ہے نا؟ اسے پاکیزہ اور مقدس اتوار بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اسے جمعۃ المبارک کیوں کہتے ہیں بھلا بتائیے، جو بلا شبہ انسانی تاریخ کا بدترین دن ہے۔ البتہ یہاں مبارک کا مطلب مقدس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت مقدس دن ہے اور مجھے نہیں لگتا کوئی بھی اس بارے میں بحث کر سکتا ہے، لیکن یہ عمومی طور پر بھی ایک اچھا دن تھا، ایک حیرت انگیز اور ایک ناقابل یقین دن تھا، لیکن خوفناک بھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہولناک ہے۔ البتہ یہ بدترین دن بھی ابھی تک کے بہترین دن کی طرح بھی ہے۔ محبت کی اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی جو جناب مسیح نے جمعۃ المبارک پر ہمارے لیے پیش کی تھی۔
जनाब मसीह दुनिया में हमारे लिए तशरीफ़ लाए। उन्होंने अपनी अज़मत, बुज़ुर्गी, अज़ीम शान और शौकत को एक तरफ रख दिया ताकि वो एक इंसान की हैसियत से हमारे साथ रह सके और हमारे गुनाहों के लिए फ़िदिया दे सके। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी। और उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि हम बहुत अच्छे और मुत्तकी थे, बल्कि उन्होंने हमारे लिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम बुरे थे। जनाब मसीह ने खुद से नफ़रत और मज़म्मत करने वालों के लिए वफ़ात पाई। वो उनके लिए और हमारे लिए मारे गए। और हम उनसे बेहतर नहीं हैं। हमारा गुनाह ही वाहिद वजह है कि जनाब मसीह को मौत के घाट उतरना पड़ा। हम अपने आप को बचाने के लिए बेइख्तियार हैं। हमारा गुनाह हमारे और खुदा ताला के दरमियान में आता है, और हम अपने गुनाह के लिए जिस सज़ा के मुस्तहिक हैं वो सज़ा खुदा ताला के बगैर की ज़िंदगी है। खुदा ताला ने अपने असली महबूब को दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों के लिए फ़िदिया दें, वो सज़ा अपने सर लें जिसके हम मुस्तहिक हैं, ताकि अगर हम उन पर ईमान लाएँ तो हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। जनाब मसीह जुम्मतुल मुबारक के दिन मसलूब हो गए तो उन्होंने हमारे गुनाह को अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने वो सज़ा खुद पर ले ली जिसके हम मुस्तहिक हैं। जनाब मसीह ने हमारे लिए जो कुछ किया हम उसके मुस्तहिक नहीं हैं, हम उस सज़ा के मुस्तहिक हैं जो उन्होंने अपने सर ली। और फिर भी मौला कायनात ने मसलूब होकर हमारे लिए अपनी नाकाबिल यकीन मोहब्बत का मुज़ाहरा किया। ये एक अनोखी मिसाल है। तो जी हाँ, जुम्मतुल मुबारक शायद लोगों की नज़र में एक बुरा दिन है, लेकिन अब ये तारीख का सबसे अच्छा दिन भी है जिस दिन हम सब की निजात हुई। और एक और बात, वो मुर्दा नहीं रहे। जनाब मसीह ने ना सिर्फ हमारे गुनाहों की कीमत अदा की बल्कि उन्होंने खुद मौत पर फतह हासिल की। तो मुझे उम्मीद है कि जुम्मतुल मुबारक के दिन आप याद रखेंगे कि जनाब मसीह पर क्या गुजरी। आपको वो नाकाबिल यकीन कीमत याद होगी जो जनाब मसीह ने हमारे लिए अदा की, हालांकि हम उसके मुस्तहिक नहीं थे। और याद रखें कि इस दिन को कौन सी चीज़ बुरा बनाती है, और उम्मीद है याद रहे कि इस दिन को कौन सी चीज़ अच्छा बनाती है। जनाब मसीह ने हमारे लिए जो कुछ किया उसकी वजह से अगर हम उन पर ईमान लाएं तो हम अब्दी ज़िंदगी पाएंगे। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जनाब मसीह ने ऐसा मुमकिन बनाने के लिए क्या कुर्बानी दी।